فرض کریں کہ ایک 10 سال پرانا کمپیوٹر ہو صحیح. اور مطلب اس کا ہارڈ ویئر اپنے دور کے حساب سے تو بہت شاندار تھا، لیکن آج آپ اس پر دنیا کا سب سے جدید اور بھاری سافٹ ویئر چلانے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ ظاہری سی بات ہے، مطلب سسٹم کریش کر جائے گا. بالکل، اسکرین فریز ہو جائے گی، پروسیسر اوور ہیٹ ہوگا. ہاں، اور عجیب و غریب ایررز آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پرانا ہارڈ ویئر اس نئی اور تیز رفتار پروسیسنگ کے لیے بنا ہی نہیں تھا نا. بالکل ایسا ہی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ بھی آج کل بالکل یہی ہو رہا ہے. یہ ایک بہت ہی زبردست اور حقیقت کے قریب ترین تشبیہ دی ہے آپ نے. شکریہ. کیونکہ حیاتیات میں بھی دیکھیں تو یہی اصول لاگو ہوتا ہے. جب ہم کسی بھی نامیاتی نظام پر اس کی صلاحیت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں نا، یا اسے کسی ایسے ماحول میں رکھتے ہیں جس کے لیے اس کی بنیادی ساخت ڈیزائن ہی نہیں ہوئی، تو وہاں ایک تصادم، ایک طرح کا بایولوجیکل کریش لازمی ہے. صحیح. اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا یا اس گہرے مطالعے کا مقصد بھی اسی کریش کو سمجھنا ہے. بالکل. آج ہم مشہور ماہر حیوانیات ڈیزمنڈ مورس کی جو شہرہ آفاق کتاب ہے نا، دی ہیومن سیکسز، جی، ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں. جی. اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے انسان کا یہ جو جسم ہے، جو کہ ہمارا بایولوجیکل ہارڈ ویئر ہے، وہ لاکھوں سال کے ارتقائی عمل سے گزر کر ایک شکاری زندگی کے لیے تیار ہوا تھا، لیکن آج ہم اس پر جدید شہری زندگی کا ایک ایسا سافٹ ویئر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بمشکل چند ہزار سال پرانا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم اس انتہائی دلچسپ بحث میں مزید آگے بڑھیں، میں یہاں ایک بہت ہی اہم وضاحت کرنا چاہوں گا. جی بالکل، فرمائیے. دیکھیں، آج کی اس گفتگو میں صنف، انسانی ارتقاء اور کچھ حساس ثقافتی اور سماجی روایات کا ذکر آئے گا. ہمارا مقصد کسی بھی دائیں بازو یعنی رائٹ ونگ یا بائیں بازو کے نظریے یا کسی بھی خاص سیاسی سوچ کی حمایت یا مخالفت کرنا قطعی نہیں ہے. بالکل، ہم یہاں کسی سائٹ پر نہیں ہیں. جی، ہم محض مصنف کی ارتقائی اور حیاتیاتی تحقیق کو اور جو فراہم کردہ حقائق ہیں ان کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں سننے والوں تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ اس کتاب کے جو تصورات ہیں انہیں ان کی اصل روح کے مطابق سمجھا جا سکیں. ٹھیک ہے، تو آئیے اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں. ذرا ہمیں اس 10 لاکھ سال پرانے شکاری دور میں واپس لے چلیں جس کے لیے ہمارا یہ ہارڈ ویئر اصل میں ڈیزائن کیا گیا تھا. چلیں؟ کیونکہ عام طور پر فلموں میں یا کہانیوں میں تو ہمیں یہی دکھایا جاتا ہے نا کہ قدیم انسان ایک ظالم شکاری تھا جو غاروں میں رہتا تھا اور عورتوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا تھا. ہاں، وہ ایک بہت ہی روایتی سا امیج بنا ہوا ہے. بالکل، لیکن اس کتاب نے ایک بے حد حیران کن بات کی ہے کہ اس قدیم شکاری دور میں مرد اور عورت کے درمیان ایک شاندار مساوات پائی جاتی تھی. میں سوچ رہی تھی کہ یہ مساوات آخر قائم کیسے تھی؟ وہ جو غاروں والے ظالم انسان کا تصور ہے نا، وہ دراصل جدید دور کا ایک افسانہ ہے. حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی. اچھا؟ جی، اس مساوات کی بنیاد دراصل بقا کی ضروریات اور محنت کی تقسیم میں چھپی تھی. دیکھیں، اس دور میں خوراک کا حصول 2 واضح حصوں میں بٹا ہوا تھا. یعنی شکار اور جمع کرنا؟ بالکل. مردوں کی ذمہ داری شکار کرنا تھی، جس سے قبیلے کو پروٹین ملتا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ شکار کوئی ATM مشین تو تھا نہیں کہ آپ گئے اور روزانہ پروٹین نکال لائے. ہاں، ظاہری بات ہے، جانور بھی تو بھاگتے ہیں نا. بالکل. شکار میں ناکامی کا امکان بہت زیادہ ہوتا تھا. کبھی کبھی ہفتوں تک کچھ ہاتھ نہیں آتا تھا. تو پھر قبیلے کا روزمرہ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ یہیں سے عورتوں کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے. عورتیں روزمرہ کی خوراک جیسے پھل، بیج، جڑیں اور سبزیاں وغیرہ جمع کرتی تھیں. اور عورتوں کی لائی ہوئی یہ خوراک قبیلے کی بقا کے لیے ایک مستقل اور لازمی حصہ تھی. مردوں کا لایا ہوا گوشت آپ کہہ لیں کہ ایک بونس تھا. اچھا، گوشت بونس تھا اور سبزیاں لائف لائن تھیں. جی بالکل. چونکہ دونوں کا کردار زندگی بچانے کے لیے ناگزیر تھا، اس لیے قبیلے کے فیصلوں میں دونوں کی آواز کی اہمیت اور طاقت کا توازن بالکل برابر تھا. ارے واہ! اور اس کی زندہ مثال آج بھی موجود ہے. مغربی افریقہ کے پگمیز قبائل کو دیکھ لیں، وہ آج بھی اسی برابری اور شکاری طرز زندگی پر قائم ہیں، اور ان میں مرد و زن کی مکمل مساوات پائی جاتی ہے. ایک منٹ رکیے.
اگر لاکھوں سال تک مطلب ہم اتنے ہی متوازن اور مساوی نظام کا حصہ تھے تو پھر یہ سب خراب کیسے ہوا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ 10,000 سال پہلے جب زراعت ایجاد ہوئی تو وہ ایک وائرس کی طرح آئی جس نے ہمارے اس پورے آپریٹنگ سسٹم کے کوڈ کو ہی بدل کر رکھ دیا؟ آپ نے وائرس کی تشبیہ بہت خوبصورت استعمال کی. بالکل ایسا ہی ہوا. اور یہ وائرس ایسا تھا جس نے ہارڈ ویئر کو تو نہیں چھیڑا لیکن اس نے پس پردہ چلنے والی فائلوں کو کرپٹ کر دیا. یعنی سافٹ ویئر میں بگ آ گیا. جی. زراعت نے انسانی معاشرے میں ملکیت کی فائلیں ڈاؤن لوڈ کر دیں. جب انسان نے فصلیں اگانا شروع کیں تو اس نے بستیاں بسائیں اور زمین کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنا شروع کر دیا. اور ظاہر ہے جب ملکیت آتی ہے تو پھر مطلب اس کی حفاظت کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے. گویا زرعی زمین کو بچانے کے لیے ایک فائر وال کی ضرورت پڑی. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ فائر وال تھی جسمانی طاقت. اب قبیلوں کے درمیان زمینوں اور پانی کے ذخائر پر جنگیں شروع ہو گئیں. لڑائیاں. ان جنگوں میں لڑنے اور کھیتوں میں جو بھاری مشقت کرنی پڑتی تھی اس کے لیے مردوں کی جسمانی طاقت ناگزیر ہو گئی. مردوں نے زمین، دفاع اور تجارت پر قبضہ کر لیا. تو توازن یہاں سے خراب ہوا. جی. اس طرح وہ عورتیں جو کبھی پورے قبیلے کی معیشت کا آپ کہہ لیں 50% سنبھالتی تھیں انہیں رفتہ رفتہ 4 دیوالی تک محدود کر دیا گیا تاکہ وہ صرف آبادی بڑھانے کا کام کریں. یہ تو بہت بڑا شفٹ تھا. اور آج جدید دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب عورتیں کارپوریٹ دنیا میں اپنا پرانا مقام واپس لینے کی کوشش کر رہی ہیں تو انہیں اکثر ایک نقلی مردانہ کردار اپنانا پڑتا ہے. ہاں، جسے سوڈو میل رول کہتے ہیں. بالکل. مطلب مردوں جیسے لباس پہننا یا ان جیسا جارحانہ رویہ دکھانا پڑتا ہے تاکہ وہ اس مسابقتی ماحول میں خود کو منوا سکیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا، اگر زراعت نے ہمارا سماجی توازن اس بری طرح بگاڑ دیا تو ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا جسمانی طور پر ہم کبھی برابر تھے بھی یا نہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا، اسکاٹ لینڈ کے ہائی لینڈ گیمز کی مثال لے لیں. وہاں مردوں کا وہ بھاری بھرکم درخت کا تنا جسے کیور کہتے ہیں اسے اٹھا کر پھینکنا یا بھاری وزن اٹھا کر دوڑنا، جی یہ محض کھیل تو نہیں لگتا. میرا مطلب ہے یہ تو سیدھا سیدھا اسی پرانے شکاری ہارڈ ویئر کا مظاہرہ ہے. بالکل. اور اس کے پیچھے بہت ٹھوس سائنسی اور ارتقائی وجوہات ہیں. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ایک اوسط مرد کے پٹھے عورت کے مقابلے میں 30% زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. 30%؟ یہ تو کافی بڑا فرق ہے. جی. مردوں میں مسل ماس بہت زیادہ ہے. اور یہ صرف وزن اٹھانے کے لیے نہیں تھا. لاکھوں سال کے شکاری دور میں مردوں کو بڑے اور خطرناک جانوروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا نا. اچھا، پٹھوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں نے کتاب میں پڑھا کہ مردوں کے جبڑے چوڑے اور بھونوں کے اوپر کی ہڈیاں ابھری ہوئی ہوتی ہیں. ان کا شکار سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ صرف ڈرانے کے لیے تھا؟ نہیں، اس کا ایک بہت ہی عملی مقصد تھا. شکاری دور میں یہ جو ابھری ہوئی ہڈیاں تھیں نا، یہ دراصل ایک قدرتی ہیلمٹ کا کام کرتی تھیں. قدرتی ہیلمٹ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ کسی جنگلی جانور سے لڑ رہے ہوں تو چہرے پر چوٹ لگنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. یہ ہڈیاں آنکھوں اور دماغ کے جو نازک حصے ہیں انہیں براہ راست ضرب سے بچاتی تھیں. ارے واہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. اور اسی طرح مردوں کی ناک عام طور پر بڑی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوڑنے یا سخت جسمانی مشقت کے دوران ان کے بڑے پٹھوں کو بہت زیادہ آکسیجن درکار ہوتی ہے. تو بڑی ناک زیادہ آکسیجن کے لیے تھی. بالکل. ایک بڑے انٹیک والو کی طرح کام کرتی ہے جو پھیپڑوں تک زیادہ ہوا پہنچاتی ہے. زبردست. تو مردوں کا ہارڈ ویئر تو مکمل طور پہ جنگجو اور شکاری بن گیا. تو پھر عورتوں کا ہارڈ ویئر کن چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ارتقائی مراحل سے گزرا؟ ان کے پاس کیا تھا؟ عورتوں کے ارتقاء کا راستہ مختلف قسم کی بقا اور نسل کو آگے بڑھانے سے جڑا تھا. فطرت نے انہیں شکار کے بھاری مسلز کے بجائے ایک مختلف قسم کی طاقت دی. کیسی طاقت؟ انہیں بیماریوں اور انفیکشن سے لڑنے کے لیے ایک بہترین اور انتہائی مضبوط مدافعتی نظام دیا گیا، یعنی امیون سسٹم، تاکہ وہ خود بھی صحت مند رہیں اور بچوں کی پرورش بھی کر سکیں. صحیح. اس کے علاوہ عورتوں کے جسم میں چربی یعنی فیٹ ریزرو کا تناسب 25% تک ہوتا ہے، جو مردوں کے مقابلے میں لگ بھگ دگنا ہے. یعنی فطرت نے انہیں قحط کے لیے تیار کیا تھا؟ بالکل. یہ ایک بہت زبردست سروائیول میکینزم ہے. اگر قبیلے کو فرض کریں کئی مہینوں تک خوراک نہ ملے یا شدید سردی پڑ جائے
تو عورتوں کا جسم اس ذخیرہ شدہ چربی کو استعمال کر کے نہ صرف خود کو زندہ رکھ سکتا تھا بلکہ اپنے دودھ پیتے بچے کی غذائی ضروریات بھی پوری کر سکتا تھا۔ یہ تو واقعی کمال کی وائرنگ ہے۔ اچھا، اسی جسمانی ساخت کے حوالے سے ایک اور چیز نے مجھے بہت الجھایا۔ جی بتائیے۔ عورتوں کی شرونی ہڈی یعنی جو پیلوک گرڈل ہوتی ہے وہ چوڑی ہوتی ہے، ظاہر ہے بچے کی پیدائش کے لیے ضروری ہے۔ ہاں بالکل۔ اور اس کی وجہ سے عورتوں کے بیٹھنے کا انداز بھی تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک ٹانگ کو دوسری کے پیچھے آسانی سے لپیٹ لیتی ہیں، جسے لیگ ٹوائننگ کہتے ہیں۔ جی جی، لیکن جب گھڑ سواری کی باری آتی ہے تو پرانے زمانوں میں عورتیں ایک طرف ٹانگیں کر کے کیوں بیٹھتی تھیں، جسے ہم سائیڈ سیڈل کہتے ہیں؟ کیا وہ حیاتیاتی طور پر گھوڑے پر مطلب مردوں کی طرح بیٹھنے کے قابل نہیں تھی؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حیاتیاتی لحاظ سے عورتوں کی ٹانگوں کے زاویے کی وجہ سے ان کی گھوڑے پر گرفت مردوں سے بھی زیادہ مضبوط اور بہتر تھی۔ ہیں؟ واقعی؟ جی بالکل، لیکن یہاں ہماری بایولوجی کے ساتھ کلچر نے ایک عجیب کھیل کھیلا۔ کیسا کھیل؟ یورپ کے پرانے معاشروں میں مردانہ انا کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی تھی کہ عورتیں ان کے برابر یا ان سے بہتر گھڑ سواری کریں۔ اچھا، تو یہ سارا مسئلہ انا کا تھا۔ جی، لہٰذا یہ پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ عورتوں کا دونوں طرف ٹانگیں کر کے گھوڑے پر بیٹھنا انتہائی معیوب اور بے حیائی ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ جو عورتیں اس طرح بیٹھتی ہیں وہ طوائفوں کے مترادف ہیں۔ اف، کتنا عجیب ہے۔ تو اس سماجی انا کو تسکین دینے کے لیے سائیڈ سیڈل ایجاد کی گئی، جس میں عورتیں مجبوراً گھوڑے کی ایک طرف ٹانگیں کر کے ایک غیر متوازن انداز میں بیٹھنے لگی۔ یہ سراسر ثقافت کا بایولوجی پر ایک زبردستی کا غلبہ تھا۔ یہ تو واقعی ایک عجیب تضاد ہے کہ جہاں آپ کا جسم مطلب ایک کام کے لیے بہترین بنا ہے، وہاں معاشرہ آپ کو روک دے۔ لیکن چلیں، ہڈیوں اور پھٹوں کا فرق تو ہم نے مان لیا کہ وہ بایولوجیکل ہے۔ لیکن ایک سوال جو اکثر بحث کا حصہ بنتا ہے اور مجھے بھی اس کا جواب جاننا ہے۔ جی ضرور۔ کیا لڑکوں کا بچپن میں گاڑیوں اور بندوقوں کی طرف بھاگنا اور لڑکیوں کا گڑیوں سے کھیلنا، کیا یہ واقعی ہماری دماغی وائرنگ ہے؟ یا یہ صرف کلچر کی یعنی معاشرے کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہم پیدائش کے ساتھ ہی نیلے اور گلابی کپڑے پہنا کر ان کے دماغ کو پروگرام کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک طویل عرصے تک زیر بحث رہنے والا موضوع رہا ہے، لیکن جدید سائنس نے اس کا بہت واضح اور آپ کہہ لیں کہ حیران کن جواب دیا ہے۔ اچھا، کیا جواب ہے؟ محققین نے یہ جاننے کے لیے ان نوزائیدہ بچوں پر تجربات کیے جن کی عمر محض چند گھنٹے تھی۔ یعنی ان پر کلچر کا تو کوئی اثر نہیں ہوا ہوگا تب تک؟ بالکل، یعنی جن پر معاشرے یا کلچر کا اثر مکمل طور پر صفر تھا، اور نتائج نے ثابت کیا کہ دماغی وائرنگ کا فرق پیدائشی ہے۔ واقعی؟ جی، بچیاں پیدائش کے فوراً بعد انسانی چہروں اور آوازوں کی طرف زیادہ دیر تک دیکھتی ہیں۔ وہ چہروں کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ بچے ان اشیاء پر زیادہ توجہ دیتے ہیں جو حرکت کر رہی ہوں، میکینیکل ہوں، جیسے لٹکتے ہوئے کھلونے یا کوئی گھومتی ہوئی چیز۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر انہیں بالکل ایک جیسا ماحول بھی دیا جائے تو بھی ان کے رجحانات الگ ہوں گے۔ جی، اور جب یہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو یہ ارتقائی فرق اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ مشہور گو کارٹ ریسنگ کا تجربہ ہی دیکھ لیں۔ وہ تجربہ کیا تھا؟ اس میں ایسے مردوں اور عورتوں کو شامل کیا گیا جنہوں نے زندگی میں پہلی بار گاڑی چلائی تھی۔ عورتوں نے بہت محتاط انداز میں گاڑی چلائی، خطرات کو بھانپا اور بریکس کا بروقت استعمال کیا۔ اور مردوں نے کیا کیا؟ مردوں کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے ایکسلریٹر پر ایسا پاؤں رکھا کہ سیدھا جا کر رکاوٹوں سے ٹکرائے۔ او مائی گاڈ، مطلب رسک لینے کی عادت۔ دراصل یہ مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون نامی ہارمون کی وجہ سے رسک لینے کی ارتقائی عادت ہے، جو لاکھوں سال پہلے شکاری دور میں خطرناک جانوروں سے لڑنے کے لیے بے حد ضروری تھی۔ تو اس سے تو ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ کلچر یا معاشرہ نئی چیزیں نہیں بناتا، بلکہ وہ صرف ایک ایمپلیفائر، ایک لاؤڈ سپیکر کا کام کرتا ہے۔ بالکل درست۔ حیاتی علامات تو پہلے سے موجود ہیں نا، کلچر بس ان کا والیوم فل کر دیتا ہے، جیسے کتاب میں اسے بیوٹی ٹریپ کہا گیا ہے۔ جی بالکل۔ جیسے ایتھیوپیا کے مرسی قبیلے کی مثال لے لیں، جہاں عورتیں اپنے ہونٹوں کو کاٹ کر ان میں بڑی بڑی مٹی کی پلیٹیں پہنتی ہیں۔
بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ یا برما کی پڑانگ عورتیں جو گردن میں پیتل کے درجنوں چھلے پہن کر اسے غیر فطری حد تک لمبا کر لیتی ہیں۔ یہ سب تو ایسٹروجن کی علامات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوششیں ہیں نا؟ بالکل درست کہا آپ نے۔ ہر کلچر کا اپنا ایک لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے۔ وہ ان حیاتیاتی علامات کو ابھارتے ہیں جو جوانی، صحت اور فرٹیلیٹی کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے 7 یعنی 0.7 کا ویسٹ ٹو ہپ ریشو، جو پوری دنیا اور ہر کلچر میں پرکشش مانا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ارتقائی وجہ یہ ہے کہ یہ تناسب دراصل اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ عورت کے جسم میں صحت مند ایسٹروجن اور بچے کے دماغ کی نشو و نما کے لیے ضروری فیٹی ایسڈز موجود ہیں۔ اگر ہم کلچر کے اس لاؤڈ سپیکر کو آج کی جدید دنیا پر اپلائی کریں تو کیا آج کی ماڈرن لپسٹک، چہرے کی سرجریز یا ہائی ہیلز، کیا یہ بھی بالکل وہی کام نہیں کر رہی جو ایتھیوپیا کا قبیلہ کر رہا ہے؟ بالکل کر رہی ہیں۔ اس میں بچیوں کی ہڈیاں توڑ کر پاؤں چھوٹے کیے جاتے تھے تاکہ عورتیں لڑکھڑا کر چلیں اور مردوں کو ان کی کمزوری میں کشش محسوس ہو۔ ہاں، آج ہائی ہیلز بھی تو سپائن کا کرو بدل کر وہی لڑکھڑاہٹ اور جسمانی زاویہ پیدا کرتی ہیں نا؟ یہ بالکل درست موازنہ کیا ہے آپ نے۔ ہائی ہیلز پہننے سے دراصل ریڑھ کی ہڈی کا جو نچلا حصہ ہے وہ ایک خاص زاویے پر مڑ جاتا ہے، جو بائیولوجیکل طور پر ان ہی ارتقائی سگنلز کو ایمپلیفائی کرتا ہے جن کی ہم بات کر رہے تھے۔ طریقہ کار بدل گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کام کرنے والی بنیادی سائنس اور ارتقائی نفسیات آج بھی وہی، لاکھوں سال پرانی ہے۔ تو شکاری دور کی وائرنگ ہمیں یہاں تک لے آئی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بہت بڑی الجھن ہے۔ جی، کیا الجھن ہے؟ اگر ہم ارتقاء کی بات کر رہے ہیں تو ہم انسان ہمارے جو قریبی رشتہ دار جانور ہیں جیسے گورلوں یا چمپینزیوں کی طرح کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں ایک ہی ساتھی کے ساتھ ساری زندگی جڑنے یعنی مونوگمی کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ کیونکہ جانوروں کے غول میں تو ہمیشہ ایک طاقتور الفا میل ہوتا ہے جو تمام مادہ جانوروں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ بالکل۔ انسانوں میں کسی طاقتور الفا میل میں سب پر قبضہ کیوں نہیں کر لیا؟ اس سے دیکھیں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جواب انسان کی حیاتیات میں نہیں بلکہ اس کی ایک غیر معمولی ایجاد میں چھپا ہے۔ ایجاد؟ کون سی ایجاد؟ اور وہ ہے ہتھیار۔ اچھا؟ ذرا تصور کریں، جب تک انسان کے پاس ہتھیار نہیں تھے نا، تو جو سب سے زیادہ طاقتور اور دی وہیکل تھا وہی راج کرتا تھا۔ لیکن جس دن انسان نے پتھر کے اوزار بنانا سیکھ لیے، لکڑی کو تراش کر بھالے بنا لیے، تو کیا ہوا؟ تو جسمانی طاقت کا وہ پرانا فرق بڑی حد تک ختم ہو گیا۔ اچھا، یعنی ہتھیار نے طاقت کے توازن کو ایک طرح سے جمہوری کر دیا۔ بالکل، آپ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ اب ایک کمزور اور عام سا انسان بھی رات کے اندھیرے میں کسی بھی انتہائی طاقتور الفا میل کو سوتے میں بآسانی موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ اوہ صحیح، تو ڈر پیدا ہو گیا۔ جی، اس خوف نے جبر کے نظام کو ناممکن بنا دیا۔ دوسری طرف قبیلے کو زندہ رہنے، بڑے جانوروں کا شکار کرنے اور لمبی مدت تک بچوں کو پالنے کے لیے مل جل کر کام کرنا تھا۔ تو انہوں نے کوئی سمجھوتا کر لیا؟ جی، اس لیے قبیلے کے مردوں کے درمیان برابری کی سطح پر ایک خاموش بقا کا معاہدہ یا سروائیول کانٹریکٹ طے پایا۔ ہر مرد کو ایک ساتھی مل گئی تاکہ جنسی مسابقت اور لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے اور سب مل کر خوراک لا سکیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ شادی کی انگوٹھی کی روایت جو قدیم مصر سے چلی ہے، یا ایسٹونیا کی وہ گول جھیل جس کے گرد آج بھی جوڑے شادی کے چکر لگاتے ہیں نا، وہ اسی ابدی بقا کے معاہدے کی جدید علامات ہیں۔ بقا کا معاہدہ، یہ لفظ سن کر تو لگتا ہے جیسے یہ کبھی ٹوٹنے کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ لیکن اگر یہ معاہدہ اتنا ہی مضبوط ہے تو پھر وہ کوئک کوٹ وینڈنگ مشین کا کیا کریں جو آج کل خبروں میں ہے؟ کوئک کوٹ؟ ہاں، جس میں کریڈٹ کارڈ ڈالیں اور چند منٹوں میں طلاق کے کاغذات باہر آ جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مونوگیمی کے لیے بنے ہیں تو آج شادیاں اتنی جلدی کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ اس بظاہر تضاد کی وجہ بھی ہمارے اسی پرانے ہارڈ ویئر میں ہی چھپی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، قدیم دور میں انسان کی اوسط عمر بمشکل 35 سال ہوتی تھی۔ حادثات، جنگلی جانور اور بیماریاں بہت عام تھی۔ سری اس لیے فطرت نے اس بقا کے معاہدے میں ایک ایمرجنسی بریک رکھی تھی
کہ اگر کوئی ساتھی جلد مر جائے یا بانجھ ہو تو انسان اس رشتے سے نکل کر نیا رشتہ بنا سکے تاکہ نسل آگے بڑھے۔ اچھا، تو وہ ایمرجنسی بریک تھی۔ بالکل، لیکن آج کے جدید دور میں جب ادویات اور سہولیات کی بدولت انسان کی عمر 80 یا 90 سال تک پہنچ چکی ہے، تو وہ ارتقائی ایمرجنسی بریک جو محض 35 سال کے لیے ڈیزائن ہوئی تھی نا، ہاں، اب سمجھ آ رہی ہے۔ آج وہی بریک یکسانیت اور بوریت کی وجہ سے جدید رشتوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ انسان کو ایک سے زیادہ شادیاں کر لینی چاہیے؟ کیا کثیر الازواجی یعنی پولیگیمی اس مسئلے کا حل ہے؟ بالکل نہیں، کتاب اس تصور کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ اچھا۔ اور اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ افریقی ملک کیمرون کا ایک پاپ سٹار تھا، مونگو فایا، جس کی 58 بیویاں تھیں۔ 58 بیویاں؟ مائی گاڈ! جی، لیکن اس کا یہ کثیر الازواجی ماڈل پوری طرح فیل ہوا اور 22 بیویاں اسے چھوڑ کر چلی گئیں۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ ہے کہ انسان نفسیاتی اور جذباتی طور پر ایک ہی وقت میں اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ وہ گہرا تعلق اور توجہ قائم رکھنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا۔ مونوگیمی ہی ہمارا اصل کوڈ ہے، بس عمر کے طویل ہونے نے اس میں کچھ پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم جدھر بھی دیکھتے ہیں، مطلب ہمارا بائیولوجیکل ہارڈ ویئر ہماری آج کی تیز رفتار شہری زندگی کے سافٹ ویئر سے بری طرح ٹکرا رہا ہے۔ بالکل۔ زچگی کی مثال ہی لے لیں، ہم نے زچگی کے لیے شاندار اور ماڈرن ہسپتال بنا لیے ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت جدید دور میں شوہر کا لیبر روم میں موجود ہونا الٹا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہ بات تو بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ جدید میڈیکل سائنس اور سائیکالوجی تو کہتی ہے نا کہ شوہر کا پاس ہونا عورت کو جذباتی سہارا دیتا ہے، تو پھر یہ قدیم دماغ اسے نقصان دہ کیوں سمجھ رہا ہے؟ یہ واقعی بظاہر بہت عجیب لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہارمونز کا ایک پورا ارتقائی نظام کام کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، لاکھوں سالوں سے عورتیں اپنے قبیلے کی دوسری تجربہ کار عورتوں کی موجودگی میں محفوظ مقامات پر بچے پیدا کرتی آئی ہیں۔ صحیح۔ اب جب ایک جدید مرد جو اس تکلیف دہ عمل سے بالکل ناواقف ہے، وہ گھبرایا ہوا پریشان حال لیبر روم میں کھڑا ہوتا ہے، تو عورت کا قدیم دماغ اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو کسی بیرونی خطرہ کا سگنل سمجھ لیتا ہے۔ یعنی دماغ کو لگتا ہے کہ ارد گرد کوئی شکاری جانور آ گیا ہے جس سے شوہر گھبرا رہا ہے؟ بالکل، دماغ فوراً سروائیول موڈ میں آ جاتا ہے اور خون میں ایڈرینلین نامی ہارمون شامل کر دیتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایڈرینلین ان مخصوص ہارمونز یعنی آکسیٹوسن کو دبا دیتا ہے جو بچے کی پیدائش کے عمل کو آسان بناتے ہیں۔ ہم جدیدیت اور جذباتی سہارے کے نام پر دراصل فطرت کے انتہائی حساس عمل میں رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم انجانے میں نقصان کر رہے ہیں۔ جی، فطرت کی وائرنگ تو اتنی باریک بین ہے نا کہ ایک ماں چاہے وہ روزمرہ کے کام دائیں ہاتھ سے ہی کیوں نہ کرتی ہو، وہ اپنے بچے کو ہمیشہ بائیں جانب اٹھاتی ہے۔ بائیں جانب کیوں؟ کیونکہ بائیں طرف دل کی دھڑکن ہوتی ہے جو بچے کو سکون دیتی ہے، اور اس زاویے سے ماں کی آواز سیدھا بچے کے بائیں کان سے ہوتی ہوئی اس کے دائیں دماغ تک پہنچتی ہے، جو کہ جذبات اور محبت کو پروسیس کرنے کا مرکز ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ اور وہ تجربہ جس میں ماؤں نے آنکھوں پر پٹی بندھے ہونے کے باوجود کئی بچوں میں سے 100% درستگی سے صرف اپنے بچے کی مہک سونگ کر اسے پہچان لیا تھا۔ ہاں، وہ سونگنے والا تجربہ کمال کا تھا۔ یہ سن کر واقعی احساس ہوتا ہے کہ ہمارا اصل ہارڈ ویئر کتنا طاقتور ہے۔ لیکن ذرا یہ بتائیے کہ جدید شہروں کے اس کانکریٹ کے جنگل میں کام کرنے والی ماؤں کے اس فطری ہارڈ ویئر کا کیا ہو رہا ہے؟ ڈے کیئرز میں جو بچے پل رہے ہیں ان پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت حساس موضوع ہے۔ شہروں نے دراصل انسانوں کو ایک طرح کے شہری چڑیا گھر یا آپ کہہ لیں کہ اربن زو میں قید کر دیا ہے۔ شہری چڑیا گھر؟ پرانے قبائلی نظام میں بچے اپنے خاندان کے درجنوں افراد کے نظروں کے سامنے پلتے تھے، جہاں ہر کوئی ان سے جینیاتی طور پر جڑا ہوتا تھا، جوائنٹ فیملی کی طرح۔ بالکل۔ لیکن آج ماؤں کو مجبوراً اپنے بچوں کو ڈے کیئرز میں چھوڑ کر کام پر جانا پڑتا ہے۔ ڈے کیئرز میں پلنے والے بچے جہاں کوئی فطری خاندانی توازن نہیں ہوتا نا، تو ان کے دماغ پر کیا گزرتی ہے؟
ان کا دماغ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ غیر متعلقہ افراد کے درمیان ہیں اور انہیں محدود توجہ کے لیے دوسرے بچوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس مقابلے کی فضا کا ان کی نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ان کا دماغ ایک مسلسل تناؤ یا سٹریس رسپانس میں رہتا ہے۔ وہ محض توجہ حاصل کرنے کی جنگ لڑنے لگتے ہیں۔ یہ تو بہت پریشان کن ہے۔ اسی لیے محققین نے نوٹ کیا ہے کہ ایسے ماحول میں بڑے ہونے والے بچے اکثر لاپرواہ اور بدمزاج ہو رہے ہیں، جسے کتاب میں کریش وائز کہا گیا ہے۔ صحیح۔ اور صرف بچے ہی نہیں، شہر کی اس تیز رفتار اور مسابقتی زندگی کا دباؤ مردوں پر بھی ہے۔ شہروں میں انہیں وہ پرانی شکاری مساوات اور آزادی تو ملتی نہیں، وہ بس ایک کارپوریٹ مشین کا پرزہ بن گئے ہیں۔ ہاں، وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ فرسٹریشن اکثر گھروں میں غصے کی صورت میں نکل رہی ہے، جو ان لاکھوں سال کی بقائے باہمی اور برابری کے بالکل خلاف ہے جو کبھی ہمارے شکاری معاشرے کا خاصہ تھا۔ تو اگر ہم آج کی اس طویل اور گہری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل صاف ہو کر سامنے آتی ہے کہ ہمارے آج کے زیادہ تر مسائل، خواہ وہ رشتوں کا ٹوٹنا ہو، مرد اور عورت کی کارپوریٹ دنیا میں کشمکش ہو، زچگی کی پیچیدگیاں ہوں یا بچوں کی پرورش کے نئے نئے مسائل ہوں، یہ سب دراصل ہمارے قدیم بایولوجیکل ہارڈ ویئر اور اس جدید شہری سافٹ ویئر کے درمیان ہونے والے ایک خوفناک کریش کے نتائج ہیں۔ بالکل۔ ہم کھلے جنگل اور برابری کے لیے بنی تھے اور ہم نے خود کو شہروں کے چھوٹے ڈبوں اور مسابقتی مشینوں میں قید کر لیا ہے۔ بالکل صحیح خلاصہ پیش کیا ہے آپ نے۔ ارتقاء کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم محض چند 100 سال کی ٹیکنالوجی سے مٹا دیں۔ ہم اپنے اس ارتقائی ورثے اور اپنی بایولوجی کو یکسر نظر انداز کر کے کبھی بھی ایک پرسکون اور متوازن معاشرہ قائم نہیں کر سکتے۔ آج کی یہ تفصیلی بحث واقعی بہت سے بند دروازے کھولتی ہے اور ہمیں اپنے روزمرہ کے رویوں کو ایک بالکل نئی نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ بے شک۔ لیکن جانے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک نئے زاویے اور ایک اشتعال انگیز سوچ کے ساتھ اس مطالعے کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ ضرور۔ آج ہم نے تفصیل سے بات کی کہ کیسے ہمارا دماغ، ہمارا جسم اور ہمارے سماجی رویے جنگل کی بقا، شکاری ضروریات اور جسمانی طاقت کے محتاج تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے جسمانی طاقت نے زراعت کے بعد مرد و زن کے کردار طے کیے۔ لیکن ذرا تصور کریں، آج ہم انسان تیزی سے ایک ڈیجیٹل دور، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ورچوئل ریئلٹی یعنی VR کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ایک ایسا مستقبل جہاں زندہ رہنے، کام کرنے یا بقا کے لیے روایتی خودوخال، بھاری مسلز یا جسمانی طاقت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو کیا آنے والے وقتوں میں مرد اور عورت کے یہ تمام حیاتیاتی اور جسمانی فرق جنہیں ارتقاء نے لاکھوں سال میں تراشا، کیا وہ مٹ کر ایک ہو جائیں گے؟ کیا انسان ایک ایسی نئی ارتقائی منزل پر پہنچ جائے گا جہاں صنف یا جینڈر کا تصور محض اسکرین پر اپنی مرضی کا کوئی سا ایک اوتار چننے تک محدود ہو کر رہ جائے گا؟ یہ واقعی ہم سب کے لیے ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا بنتا ہے۔